امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس تاریخ کو فوت ہوئے ہیں؟ مجھے خطبہ استقبالیہ میں کوئی آدمی یہ اگر بتائے تو خوشی ہوگی. یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس تاریخ کو شہید ہوئے؟ کوئی بھی بتائے، میں امتحان نہیں کر رہا، صرف احساس دلاؤں گا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ظلم عظیم ہے، کتنی ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. معلوم ہوا ہم اہل بیت کی پارٹی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، غلام نہیں ہیں. امام حسن حضرت علی کے بیٹے نہیں ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کے بیٹے نہیں ہیں. ان کو حضور نے اپنے لعاب سے گھٹی نہیں پلائی، ان کو حضور نے اپنے کاندھوں پہ نہیں بٹھایا. ان کو ابناج جو فرمایا ہما ابناج، تو یہ ابن نہیں ہے، بلکہ ان کو تو الگ کر کے فرمایا نبنی ھذا سید، یہ سید ہے میری پوری امت کا. سیدہ شباب اہل الجنہ ہما ریحان، یہ میرے پھول ہے. یہ کہا ان کو، کہا کہ نہیں کہا؟ لیکن امت کا یہ نظریہ ہے کہ امت کو یہ بھی معلوم نہیں کہ امام حسن کس دن شہید ہوئے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمارے ذہنوں پر بھی شیعت چھائی ہوئی ہے کہ جس کا نام شیعہ لیتے ہیں ہم بھی ان کا ہی لیتے ہیں. امام حسن سے وہ شیعہ جھگڑتے ہیں. کیوں؟ کہ امام حسن نے شیعوں کا بڑا نقصان کیا ہے. وہ اپنے 12 اماموں میں جو امام حسن کا نام لکھ لیتے ہیں نا، یہ بھی مجبوری کی وجہ سے کہ وہ انکار کر نہیں سکتے، ورنہ نہ امام حسن کا جلوس، نہ امام حسن کا جلسہ، نہ امام حسن کا کوئی امام باڑہ، نہ امام حسن کے نام کی کوئی شے، کچھ نہیں. وہ مجبور ہے امام حسن سے. یہی وجہ ہے انہوں نے کبھی ان کا دن نہیں منایا. اور آپ تو لکیر کے فقیر ہیں سرکار، جو کوئی کرے تو آپ کر لیتے. 10ویں نہ مناتے ہوتے تو شاید آپ کو بھی 10ویں محرم بھی یاد نہ ہوتی. کیوں؟ یہ میں اس لیے سچ کہہ رہا ہوں کہ امام حسن حسین میں ہمارے نزدیک کیا فرق ہے، بلکہ امام حسن نے زیادہ عرصہ حضور کو دیکھا ہے. ہمارے نزدیک اس سے اعتبار سے امام حسن اپنے بھائی سے افضل ہے. وہ پہلے جو پیدا ہوئے ہیں حضور کے ساتھ گھڑیاں جس کی زیادہ گزری وہ زیادہ بہتر ہے نا. کہو نا سبحان اللہ. تو آپ کی سستی کا یہ عالم ہے کہ امام حسن کی تاریخ وفات بھی اگر یاد نہ ہو تو سمجھ لو کہ شیعوں کی سازش کافی کامیاب ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں وہی ہمیں پتا ہے. اپنے طور پر ہم تحقیق نہیں کریں گے. اور امام حسن کو کس بات کی صدا ہے؟ کیوں نام نہیں لیا جاتا؟ کبھی غور کیا؟ شیعہ کو بھاڑا نہیں کھاتا، اور سنی بیچارہ تو لکیر کا فقیر ہے. یہ کسی نے نام لے لیا نہیں تو نئے سرے سے بات ہی نہیں کرنی. آخر سوچو، حضرت فاطمہ زہرا کے سامنے اگر کوئی یہ بات کہے کہ تمہارا بیٹا حسین تو ٹھیک ہے ہم ختم بھی کرتے، حسن پاک کا کوئی پتہ نہیں ہمیں، ان کے ختم میں ہی ان کا نام لیتے ہیں، اپنا تو ان کا کوئی دین ہی نہیں ہے. حضرت فاطمہ یہ بات قبول کریں؟ ایک بوڑھی سی مائی میرے والد صاحب کے پاس آئی اور کہنے لگی جی میرے ایک طرف جو ہے نا یہ ماری ہوئی ہے، فالج ہے مجھے. تو میں ہنس پڑا. میں نے کہا بھائی یہ ایسے ہی کرتی ہے، دونوں پاؤں سے ہاتھ بھی ٹھیک ہے اس کے چلتی ہے. بوڑھی سی عورت. فرمانے لگے بیٹا تو نہیں سمجھا. میں نے کہا جی کیا؟ فرمانے لگے اس کے ایک بیٹے کی اولاد نہیں ہے تو اس کی طرف کو کہہ رہی ہے میرا پاسا مارے ہے، یہ بات کہہ رہی. تو میں نے تقریریں جب کی نا اس مسئلے پر تو مجھے سمجھ آئی کہ حضرت سیدہ کے ایک بیٹے کو دنیا اگر مانے، اس کے جلوس نکالے، دوسرے کو نہ مانے، تو سیدہ کیا تندرست ہوں گی؟ وہ ایک بیٹے کا ذکر ہو دوسرے کا ذکر نہ ہو، اس کی تاریخ وفات تک کسی کو معلوم نہ ہو تو سیدہ خوش ہے؟ بولو نا. تو پھر یہ کیا زیادتی؟ شیعوں نے یہ زیادتی کیوں کی؟ پہلے یہ سن لو. امام حسن سے یہ قصور ہو گیا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا میرا حسن سردار ہے. میرا حسن سردار، بخاری شریف. حسن میرا سردار ہے. کس بات کا سردار ہے؟ فرمایا لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. جب مسلمانوں کی درمیان، دو مسلمان جماعتوں کے درمیان خون کی ندیاں بہ جائیں گی تو میرے حسن سردار ہے. اس کو رب نے یہ حوصلہ دیا ہے کہ یہ خون کی ندیاں بہ چکی ہوں گی لیکن یہ درمیان میں کھڑا ہو کر دونوں کناروں کو ملا دے گا، یہ صلح کرا دے گا. اس بات کا سردار ہے. اسی کی سزا ملی امام حسن کو. کیا؟ شیعوں نے کہا اچھا تو صلح کرتا ہے معاویہ سے، ہم تیرا نام ہی نہیں لیں گے، ہم تیرا نام نہیں لیں گے. اور انہوں نے چھوڑ دیا. اور صرف اس بات میں چھوڑا نہ، کتنی سزا دی. ملا باقر مجلسی، چلاؤ العیون، شیعہ حضرات کا مجتہد،
600 کتابوں کا مصنف ملا باقر مجلسی اپنی کتاب جلاء العیون میں لکھتا ہے کہ جب حضرت امام حسن نے صلح کی حضرت معاویہ کے ساتھ، او سخنا معلوم بھی شود کہ با معاویہ صلح کند و خلافت را بہو گزارد، پس ہما برخاستن و گفتن او مثل پدرش کافر شد، خیمہ حضرت را ریختن، اسباب حضرت را غارت کردن، حتی مسلح حضرت را زیر پایش کشیدن۔ آپ نے جب شیعوں نے سنا کہ امام حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور انہیں خلافت دے دی اور ان کی بیعت کر لی، تو سب نے حسن کی بیعت توڑ دی اور بھاگے آئے امام حسن کے پاس اور ان کا خیمہ اکھاڑ دیا، مال ان کا لوٹ لیا، ان کے منہ پہ چپیڑے ماری اور ان کے قدموں کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا اور کہا تیرا باپ معاویہ کے معاملے میں حکم بنا کر کافر ہو گیا تھا، آج تو معاویہ کو خلافت دے کر کافر ہو گیا۔ حوالہ یہ اگر مولا باقر مجلسی کا نہ نکال کے دوں جلاء العیون سے، جو چور کی سزا میری سزا۔ کچھ معلوم ہوا امام حسن سے کیا بہر ہے ان کو؟ خاموش ہو گئے ہو بالکل ہی ایسے یار۔ میں نقاب کشائی کر رہا ہوں نا، تو کپڑا پھاڑنا ہے تھوڑا تو پھر دقت تو لگے گی، زور سے کہو سبحان اللہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بہر ہے شیعوں کو معلوم ہوا کہ نہیں؟ اور پتہ چلا کہ نہیں؟ ورنہ اگر ایک گھوڑے کا جلوس نکل سکتا ہے تو ایک پیالہ میں سبز رنگ ڈال کے زہر کا بھی تو جلوس نکل سکتا ہے نا، لیکن نہیں نکالا آج تک۔ کیوں؟ کوارا نہیں کھاتا تو معاویہ سے صلح کیوں کیے؟ مارا، منہ پہ چپیڑے ماری، مذل المومنین کہا اور مومنوں ذلیل کر